ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں کے قریب ایک جھیل واقع تھی جس کے ساتھ ساتھ اونچی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، شام کے وقت ہوا چل رہی تھی۔ کافی دنوں سے جھاڑیوں کے قریب ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی تھی۔ بالآخر ایک لمبے انتظار کے بعد ایک ایک کر کے انڈے ٹوٹنے لگے اور ان میں سے اس کے بچے باہر نکل آئے، لیکن سب سے بڑا ایک انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ بطخ واپس جا کر اس انڈے پہ بیٹھ گئی اور کچھ اور دن انتظار کے بعد آخرکار اس انڈے میں سے بھی بچہ نکل آیا، مگر یہ بچہ اس کے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا اور تھوڑا بدصورت بھی۔ اس بچے کو دیکھ کے دوسرے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب مل کے جھیل کے کنارے گئے، مگر رستے میں ان کو جو بھی کوئی ملا ان سب نے اس بچے کا مذاق اڑایا۔ یہ سب دیکھ کے بطخ بہت غمگین ہوئی۔ دوسرے دن بطخ نے اپنے بچوں سے کہا، اس جھیل میں پانی بھرا ہوا ہے، آج ہم اس پانی میں تیرتے ہوئے جھیل کی دوسری طرف جائیں گے۔ پہلے میں پانی میں اتروں گی، تم سب مجھے دیکھتے رہنا اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر بطخ پانی میں اتر گئی اور کچھ دیر بعد بچے بھی پانی میں تیرتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے۔ جھیل کے دوسری طرف پہنچ کر بچے اپنے بدصورت بھائی کا مذاق اڑانے لگے۔ بطخ نے کہا، خبردار، کوئی اس کو کچھ نہ کہے، یہ تم سب سے اچھا تیرنا جانتا ہے، اور ہاں سب ادھر ایک ساتھ کھیلیں، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو بلی کھا جائے۔ بدصورت بچہ سب سے الگ تھلگ ہی رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے بچے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ بہت اداس تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بدصورت بچہ تیرتا تیرتا کہیں دور نکل گیا۔ وہاں پہ اسے راج ہنسوں کا ایک غول نظر آیا۔ انہوں نے بطخ کے بچے سے کہا، تم یہاں اکیلے رہ گئے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں، کچھ دن بعد یہاں برف باری شروع ہو جائے گی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ اڑ چلو، ہم یہاں سے دور ایک اور جزیرے پر جائیں گے جہاں برف باری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بدصورت بچے نے اڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً راج ہنس اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر چند دن ہی گزرے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ اب تو بطخ کے بدصورت بچے کو سردی نے بھی ستانا شروع کر دیا اور کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا کیونکہ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ سردی کی وجہ سے بچے کا برا حال تھا۔ ایک آدمی کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے بطخ کے بچے کو اٹھا لیا اور گھر لا کر اسے کھانا دیا۔ اس آدمی کے بچے اس بطخ کے بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اس طرح بطخ کا بچہ ان تینوں کے ساتھ رہنے لگا۔ سردی کا موسم ختم ہونے لگا تو موسم بہار شروع ہو گیا۔ ایک روز کھیلتے کھیلتے بطخ کے بچے نے اپنے پر کھولے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اڑ سکتا ہے، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ واقعی اڑنے لگا۔ بچے اس کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بچوں کے اوپر ایک لمبا چکر لگایا اور اڑتے اڑتے یہ ایک طرف نکل گیا۔ کچھ دور ایک گہری جھیل کی سطح پر 3 سفید خوبصورت راج ہنس تیر رہے تھے۔ بدصورت بچہ ان کو دیکھ کر پھر سے اداس ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ کتنے خوبصورت ہیں جبکہ میری صورت ان سے بہت بھدی ہے۔ پتہ نہیں یہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر میرا کتنا مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں سب میرا اتنا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ظاہری صورت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ جھیل کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے جھیل کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھا اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اب اس کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بھی خوبصورت سفید پر نکل آئے تھے اور وہ دوسرے راج ہنسوں کی طرح اس کی بھی لمبی سی گردن تھی۔ پھر وہ فضا سے اتر کر جھیل کی سطح پر دوسرے راج ہنسوں کے پاس آ کر تیرنے لگا۔ اتنی دیر میں تینوں بچے بھی اسے تلاش کرتے ہوئے جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب راج ہنس کے بچے کو اپنے جیسے دوسرے راج ہنسوں کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ راج ہنس نے بھی بچوں کے قریب آ کر
اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بچوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اتنی محبت سے اس کو پالا اور بڑا کیا۔